اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 37، صفحہ نمبر 320، باب التحاسد والتباغض والتدابر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے ہمیں اور پوری امت کو نجات نصیب فرمائے اور اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ سبق نمبر 37، باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر شروع ہو رہا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث او كما قال علیہ السلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، اور ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تدابروا، اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے رو گردانی مت کرو، یعنی ناراضگی مت کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے بھائی اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ ولا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے لا یحل یعنی لا یجوز، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ تو اس حدیث میں اصل اخلاق کا باب ہے۔ یہ تباغض کہتے ہیں باہم دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض رکھنا۔ البغضاء دشمنی کو کہتے ہیں۔ تدابرو قوم کا آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، اختلاف رکھنا، روگردانی کرنا، تعلقات کو توڑنا۔ تو حسد، بغض اور روگردانی، یہ روگردانی کی حرمت بیان فرمائی اور اس سے منع فرمایا ہے۔ حسد یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرے، چاہے خود کو ملے نہ ملے اس کے بعد نہ رہے، دوسرے سے زائل ہو جائے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی دینی اور دنیاوی اعتبار سے ایسے اسباب پیدا نہ کرو جس سے بغض جنم لے۔ ولا تدابروا کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی اور غیبت مت کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب 2 مسلمان ملتے ہوں تو قطع تعلقی کی وجہ سے ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ناراضگی نہ کرو۔ قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدیث مالک، وہی پہلے والی حدیث کی طرح۔ اب عن زہری بهذا الاسناد وزاد ابن عیینہ ولا تقاطعوا، اس میں ولا تقاطعوا کا اضافہ کیا ہے کہ آپس میں قطع تعلقی نہ کرو، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو۔ تو عن انس والا واما حدیث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، اس میں یہ 3 الفاظ آئے ہیں، باقی ترجمہ اور مطلب وہی ہے۔ تدابروا، روگردانی نہ کرو، پیٹھ نہ پھیرو ناراضگی کی وجہ سے، یہ انداز کے ایک دوسرے کو گویا کہ جانتے ہی نہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ، وکونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اخوانا بھائی۔ تو باب تحریم الحجر فوق 3 ایام بلا عذر شرعی، بغیر کسی شرعی عذر کے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنے کی حرمت کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيورد عليه فيورد على هذا ويورد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی تعلق ختم کرے 3 رات سے۔ یلتقیان کہ وہ دونوں آپس میں کیا کرتے ہیں، دونوں آپس میں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑے اور وہ اس سے منہ موڑے۔ وخیرہما، ان دونوں میں سے بہتر وہ آدمی جو سلام کرنے میں ابتدا کر دے۔ ویورد ھذا،
عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله ويورد هذا ويورد هذا فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غیر مالک فیصد هذا ویصد هذا فیصد هذا یصد هذا کے یہ الفاظ آئے ہیں، باقی وہی حدیث ہے، باقی وہی ہے یصد هذا، اس میں صرف یہ تبدیلی کا فرق ہے، معنی بھی وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ایام، وہاں ثلاث لیال تھا، یہاں ایام ہے، باقی وہی ہے ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ہجرة بعد ثلاث، لا ہجرة بعد ثلاث، کہ ترک تعلق جو ہے جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن کے بعد ترک تعلق، ہجر کا مطلب ہے چھوڑ دینا، تعلق کو چھوڑ دینا، یعنی تعلق ختم کر دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، کہ بدگمانی، ظن، تجسس عیب تلاش کرنا، جاسوسی ٹو میں لگنا، تنافس حرص کرنا مال کی دنیا کی، تناجش اور تناجش کسی کے سودے کو بگاڑنا، اس کی حرمت کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو، ولا تحسسوا ولا تحسسوا، ظاہری عیب مت تلاش کرو، سننا دیکھنا، تحسس خیر معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ولا تجسسوا، نہ ہی باطنی عیب تلاش کرو، ولا تنافسوا، اور نہ حرص کرو، ولا تحاسدوا، نہ ہی حسد کرو، ولا تباغضوا، نہ بغض رکھو ایک دوسرے سے، ولا تدابروا، نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، منہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ کے بندے ہو جاؤ، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تحسسوا، سننا دیکھنا، الخبر کے معنی ملے تو خبر معلوم کرنے کو، غیر عیب تلاش کرنا، تحسسوا عیب تلاش مت کرو، تو باقی کسی کے عیب ٹولنا، تلاش کرنا، تجسس خبر اور امر کی تفتیش، جاسوسی کرنا، ٹو لگانا۔ تو ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، بدگمان اور مفروضوں کی بنیاد پر باتیں کرنے سے بچو۔ گمان اور مفروضہ میں دل کے خیالات کی بنیاد، دل میں خیال آیا اور گمان آیا اور اگلے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، اس سے بچو۔ کیوں کہ اس طرح کی فرضی اور سنی سنائی باتیں بدترین جھوٹ ہیں۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے احوال باطنہ، ولا تجسسوا، کسی کے احوال ظاہرہ کی ٹو میں، تجسس میں مت پڑو، دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہو۔ ولا تناجشوا، کسی کے سودے کو نہ بگاڑو۔ بعضوں نے کہا خریدنے کا ارادہ کیے بغیر کسی کی چیز بڑھانا، تاکہ قیمت بڑھا دینا تاکہ دوسرا دیکھا دیکھی میں لے لے، ایسا مت کرو۔ یعنی ایک آدمی سودا خرید رہا ہے، وہ 1000 روپے کی چیز خرید رہا ہے، دوسرا خریدنا بھی نہیں چاہتا، بس ویسے ہی خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہی ہے یہ میں 1500 کی لوں گا، 1200 کی لوں گا، تاکہ اس کی جس کی چیز ہے اس کی قیمت بڑھ جاوے، اور دوسرا دیکھا دیکھی لے لے، مجھے دیکھے میں 1200 کہہ رہا ہوں، وہ کہ میں 13 کی لینا چاہتا ہوں، ایسا مت کرو۔ ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے سودا بگاڑنے کا کہ کسی نے کوئی چیز خریدنے کا سودا آپس میں کر لیا، اب یہ جا کے کہہ رہا ہے میں تو اس کا 20,000 دوں گا، ان دونوں کا 15 کا طے ہوا تھا۔ مت کرو، سودا خراب نہ کرو، پہلے اس کو لینے دو، اگر وہ نہ لے انکار کر دے پھر اس کے بعد کوشش کرو۔ اور نجش سے مراد لوگوں پر بلندی کی طرف، کسی کو شر پر ابھارنا، تو یہ ایسے کام کرنے سے منع فرمایا۔ پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ زندگی دیتا ہے دین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، بس
پہلا ہے ولا تہجروا کہ کیا کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، رشتے ختم نہ کرو. اور آخری جملہ کیا ہے، نہ ہی تم میں سے کسی کی بے پر بے کرے. کسی نے خرید لی ہوئی یہ چیز، اب تم نے اس چیز کو خرید لی چیز کو کچھ پیسے بڑھا کر خرید لیا جا کر، اس کی بے کو تو خراب کر دیا. ایسا نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. وہی ترجمہ اور وہی حدیث ہے، وہی مطالب ہے، ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے. عن الأعمش بهذا الاسناد ولا تقاتلوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ایسے اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا تدابروا. وہی ترجمہ ہے اور وہی مطالب ہیں. باب تحریم ظلم المسلم وخذلہ واحتقارہ ودمہ وعرضہ ومالہ. یہ باب ہے مسلمان پر ظلم کرنا، اسے ذلیل و رسوا کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کی جان مال عزت آبرو کی، اس کے خون کی حرمت کے بیان میں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بعض على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اس میں بھی لا تباغضوا بغض مت کرو، اور باقی وہی ترجمہ ہے یہاں تک. اور یہاں سے آگے ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو گھٹیا سمجھتا ہے. التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے التقوی ہا ہونا، نبی علیہ السلام نے یشیر الی صدری اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، یعنی دل کی طرف، کہ تقوی تو دل کے اندر کی چیز ہے. 3 مرتبہ یہ فرمایا بحسب امرئ من الشر. تقوی یہاں ہے تو 3 مطلب کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر، کسی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، یعنی حقیر جاننے والا برا ہے. تمام مسلمانوں پر حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اس کی جان اور اس کا مال جو ہے وہ پورا کا پورا کیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا حرام ہے. اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت آبرو کو خراب کرنا، یہ سب حرام ہے. تو المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرے، اور نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کی رسوائی ہو، اور نہ ہی کسی مسلمان کو کم تر یعنی اپنے سے کم سمجھے، حقیر سمجھے، گھٹیا سمجھے کسی بھی اعتبار سے. کیوں؟ اللہ کے ہاں عزت کا دار و مدار تو نہ شکل و صورت ہے، نہ مالدار ہونا ہے، نہ امیر ہونا ہے، بلکہ وہ تو تقوی ہے. اور یہ ایک پوشیدہ چیز ہے، نظر آنے والی نہیں ہے، دل کی چیز ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، یعنی اس کو ناحق خون کرنا، قتل کرنا، عزت، اس کی عزت پر ڈھاکہ ڈالنا کہ اس کو بے عزت کرنا دوسروں کے سامنے، اور اس کا مال چھیننا، غصب کرنا، حق مارنا حرام ہے. یعنی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کا مال نقصان ہو جائے، ضائع ہو جائے، یا کسی کی خونریزی کا سبب بنے، سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص مما زاد فيه ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واشار بصحابه الى صدره، کہ اللہ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں شکلوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور دلوں کی طرف یہ اشارہ فرماتے ہوئے اشارہ فرمایا اپنی انگلی کے ساتھ اپنے سینے کی طرف، مبارک سینے کی طرف. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ دلوں کو اور عمل جسم سے نکلنے والے اندر کی چیز جو دیکھتے ہیں اللہ وہ دل ہے،
اور باہر کا دیکھتے ہیں جسم کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال، کہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتے ہیں۔ عملوں کی مشین ہے انسان کا جسم، ظاہری جسم، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ ظاہری اعضاء ہیں، ان سے انسان کے عمل ہوتے رہتے ہیں، اللہ ان عملوں کو دیکھتا ہے۔ اور باطنی چیز وہ دل ہے، دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا کام کرتے ہوئے ارادہ اور نیت کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرماوے۔ اللہ کے یہاں صورتوں اور مالوں کا اعتبار نہیں، بلکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس دل میں کتنا تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تقویٰ کی جگہ ہی دل بنایا اللہ نے تو مخفی بات ہے، یہ نظر آنے والی چیز نہیں، تو پھر حقیقت حال معلوم کیے بغیر کسی کو حقیر سمجھنے کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا۔ لہذا کسی کی ظاہری صورت اور غربت کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معلوم نہیں اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ باب النا یعنی شحنا، کہ کینہ رکھنے کی ممانعات کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہر پیر اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ شحنا یقال کہا جاتا ہے انظروا ہذین، سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، جس کا کینہ ہے اور جس کے ساتھ ہے، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، حتی یصطلحا، وہ دونوں صلح کر لیں۔ تو غیر فی حدیث داراوردی الا المتہاجرین من روایت ابن عبدہ وقال قتیبہ الا المتہجرین۔ اگلی حدیث بھی وہی اسی سند کے ساتھ ہے، بس الا المتہاجرین۔ تو متہجرین کا جو ہے لفظی فرق ہے، باقی معنی وہی ہے۔ تو شحنا کہتے ہیں آپس میں بدترین قسم کی عداوت کو۔ یہ انسان کے لیے اتنی بڑی تباہی کی چیز ہے کہ شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ تو معاف کیے جاتے ہیں، مگر یہ گناہ شحنا، آپس کی عداوت اور دشمنی دل میں رکھنا، یہ معاف نہیں کیا جاتا۔ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، لیکن یہ دو آدمی جو آپس میں بغض عداوت رکھتے ہیں، ان کا یہ گناہ اس دن بھی معاف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں، یہاں تک کہ وہ دونوں کیا کر لیں، صلح کر لیں۔ تو سامع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع مرۃ قال تو رسول اللہ فی کل یوم خمیس و اثنین ویغفر اللہ عز وجل فی ذلک اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرأ كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال ارجو هذين حتى يصطلحا ارجو هذين حتى يصطلحا۔ یہ بھی وہی حدیث ہے، مرفوعاً روایت کیا کہ ہر جمعرات اور پیر کے دن اعمال پیش کیے، وہاں تھا اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر اس آدمی کی مغفرت فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، سوائے اس آدمی کی جو اپنے اور اپنے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہیں مہلت دو یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، حتی یصطلحا، ارکو، مہلت دو۔ اوپر کیا تھا، انظرو، یہاں ہے ارکو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتين یوم الاثنین ویوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا او اركوا هذين حتى يفيئا۔ تو یہاں بھی
یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، یعنی مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ دونوں رجوع کر لیں۔ تو ہر ہفتے میں 2 بار پیر و جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر مومن بندہ بندی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے اور مسلمان کے درمیان عداوت رکھتا ہو، دشمنی۔ ایک روایت میں کہ صبح و شام ملائکہ اعمال لے کر جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ پیش ان 2 دنوں میں کیے جاتے ہیں، لہذا کوئی تعارض نہ ہو، یعنی لے کر تو روزانہ جاتے ہیں لیکن پیش ممکن ہے 2 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ پھر مفصل تو ہر روز پیش کیے جاتے ہیں اور مجمل ان 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تفصیل، ایک ہوتا ہے اجمال۔ تو اجمال جو ہے وہ ان 2 دنوں میں اور مفصل وہ روزانہ۔ باب فضل الحب فی اللہ تعالی، کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم ظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہاں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے جلال کی وجہ سے، محبت کرنے والے، میں جلال کی قسم بجلالی اليوم، میرے جلال کی قسم کہ آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد جو ہے وہ اس سایہ سے مراد میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے، یا سایہ سے اللہ کی حفاظت اور رحمت مراد ہے، لہذا سایہ سے قیامت کی رحمتوں، نعمتوں اور راحتوں کی طرف اشارہ ہے، تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله صلى الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسرے گاؤں میں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار کے لیے بھیج دیا، اس کے انتظار کے جب اس آدمی کا اس فرشتے کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے کہ تو جس کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو جو ہے اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا تیری طرف اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے کہ جس طرح تو اس دیہاتی آدمی سے محبت کرتا ہے، تو کما احببت فی، تو مسلمانوں کا آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے خاطر محبت کرنے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کا فرشتہ ایسے مسلمانوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے کہ جس طرح تم آپس میں محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت اور پیار کرتا ہے۔ نیز اس حدیث سے صالحین کی ملاقات کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نعمت تربها، تو نے کوئی چیز دے رکھی ہے جس کی درستگی کے لیے جا رہا ہے، درست کرنے کے لیے، یا دوسرا مطلب یہ کہ اپنی چیز کی وصولی کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو باب فضل عیادت المریض، مریض کی
عیادت کرنے کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ ایک باب ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو الربیع رفعه الى النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی حدیث سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ بیمار کی عیادت کرنے والا جنت کے میوہ زار میں ہوتا ہے، جنت کے میوہ زار میں ہوتا ہے۔ مخرفہ یعنی جنت کے درختوں کی جو دو قطاریں ہیں ان کے درمیان میں گزرنے والا ہوتا ہے، حتی یرجع، جب یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ یعنی بیمار پرسی کرنے والے کی فضیلت کے ایسا ہے گویا جنت کے باغات میں ہے، میوہ دار کا یہ مطلب میوہ زار باغات میں واپس لوٹنے تک وہ ایسا ہی ہے اس کے لیے، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا فلم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ جو بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ ہمیشہ جنت کے باغات میں رہتا ہے واپس لوٹنے تک جنت کے باغات میں رہتا ہے، جنت کے باغات میں۔ عن ابی ثوبان رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع في خرفة الجنة حتى یرجع، کہ جنت کے میووں میں رہتا ہے، پھلوں میں رہتا ہے واپس آنے تک، پھر وہی فضیلت۔ تو عن ثوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عاد مریضا لم يزل في خرفة الجنة قیل یا رسول اللہ وما خرفة الجنة قال جناحا، کہ جنت کے باغات، جنت کا خرفہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کے باغات ہیں، کہ بیمار کی بیمار کرسیاں کرنے والا جنت کے باغات میں رہتا ہے واپسی تک۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامة یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه اما انک لو اسقیتہ وجدت ذلک عندی، کہ یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ قیامت کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی، تو وہ کہے گا یا اللہ میں آپ کی کیسے عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو مجھے بھی وہاں ہی اس کے پاس پاتا؟ اے ابن آدم استطعمتک، میں نے تو اسے کھانا مانگا، تجھے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے یاد نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ فلاں میرے بندے نے تو اسے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا ہی نہیں دیا؟ اگر تو اس کو تجھے یہ معلوم ہوتا تو کہ تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی اس کے پاس ہی پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تو اسے پانی مانگا، تو نے پانی ہی نہیں پلایا مجھے۔ تو وہ کہے گا یا رب کیسے میں آپ کو پانی پلاتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال استسقاک، تو اسے پانی مانگا میرے فلاں بندے نے، فلم تسقہ، اور تو نے اس کو نہیں پلایا۔ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے بھی اپنے وہاں ہی پا لیتا، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ تو مرض تو فلاں تو اتنی بندے کو شرف بخشنے کے لیے، مرتبہ بڑھانے کے لیے اللہ نے اس کو، کہ مرض کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ مراد کیا؟ بندے کا بیمار ہونا، کہ میرا بندہ بیمار ہوا تو اس کے پاس جاتا تو کہا کہ میرے پاس آ گیا۔ وجدتنی عندہ، مراد یہ کہ تو اس کا ثواب میرے پاس پا لیتا، مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ کیا مطلب؟ یعنی میری طرف سے ملنے والا اجر پا لیتا، جیسا کہ دوسری جگہ آ رہا
پر آیا کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اسے یعنی اس کے ثواب کو میرے پاس پا لیتا۔ اسے معلوم ہوا کہ ان کاموں پر سب سے بڑا انعام اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔